حمد و ثنا اس مالک واحد و یکتا کے لیے جس جیسا کوئی نہیں ہے، جس کی مثل و مثال نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام خیر خلق اللہ جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم، رحمت مغفرت بلندی درجات میں ہوا صحابہ کرام، تابعین اصحاب، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں صلح حدیبیہ اس کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں۔ وہ خواب صحابہ کرام کو بیان کیا۔ 1400 سے قریب صحابہ کرام تیار ہوئے، ذوالحلیفہ سے احرام باندھے گئے، سواریاں لی گئی اور جانور لیے گئے کہ لے جا کر کے بیت اللہ میں ذبح کر کے ان کو کھانا کھلایا جائے گا۔ راستے میں کفار نے روک لیا، ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ مختلف لوگ آتے گئے، باتیں ہوتی گئی، آخر میں ایک معاہدہ تحریر ہوا۔ جس میں 10 سال کے لیے قریش مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 10 سال تک ہم لڑائی آپس میں نہیں لڑیں گے، اور ان شرائط میں سے یہ بھی تھا کہ جو مسلمانوں کا حلیف ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ اپنا معاہدہ کرے گا، وہ بھی قبیلے آزاد ہیں، جو کافروں کے ساتھ کریں گے وہ بھی آزاد ہوگا۔ ان شرائط میں سے یہ تھا کہ جو مسلمان مکہ میں رہ رہے ہیں وہ اگر بھاگ کر مدینہ جائیں گے تو انہیں واپس کیا جائے گا، اور اگر کوئی خدا نخواستہ مسلمانوں میں سے مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تو مسلمان اسے اپنے پاس رکھنے کے پابند نہیں ہوں گے، بلکہ کافر کو وہ بندہ دے دیا جائے گا۔ یہی پر اسی شرط پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہیں۔ اب پھر ان شرائط کو ماننے کی وجہ کہ میں اللہ کے احکامات کا پابند ہوں، میں اللہ کے احکامات کا پابند ہوں۔ معاہدہ تحریر ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، لیکن اسی پلٹنے سے پہلے اسفان میں جب پہنچے تو نماز کا ایک نیا طریقہ اللہ کی طرف سے شروع کیا گیا۔ نماز تھی، پڑھی جا رہی تھی، لیکن نماز خوف کی حالت میں کیسے نماز پڑھنی؟ جب سامنے دشمن کھڑا ہو، آپ اس کے سامنے کچھ بھی ہو سکتا ہے، نماز کا وقت ہو جائے تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ اب تو لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، جان دے رہے ہیں اللہ کے نام پر، اب نماز نہ بھی پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اس حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے، صلاۃ خوف ادا کی جائے گی۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا، فلاں کے بیت ہو گئے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بڑی پڑھائی مل جاتی ہے، یہ سب جھوٹ اور دھوکے ہیں، دھوکے ہیں جو ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام زندگی کی آخری سانسوں تک اگر نماز کو نہیں چھوڑتے تو پھر دنیا میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس سے نماز ساتھ ہو سکے۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں شعور موجود ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر انسان کا دماغی توازن خراب ہو جائے اس سے نماز موقوف ہوتی ہے، ورنہ نماز کا سلسلہ زندگی کی آخری سانسوں تک ہے، اور یہ سب سے پہلا عمل ہے جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارے کھاتوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر آپ 70 سال کی
سال کے طور پر زندگی گزارتے ہیں، 10 سال پہلے آپ نے نکال دیے جائیں گے، وہاں تک فرض نہیں تھی، اس کے بعد میں جو 60 سال ہیں ان کی نمازیں اکاؤنٹ کی جائیں گی، ہاں کیا لے کر کے آئے، کیا لے کر کے آئے، اتنی ہے وہ جو 3 4 2 5 ہے، کبھی ایک بھی نہیں، یہ سلسلے بند ہونے چاہیے۔ ہمیں اپنے معاملات پر بہت شدت کے ساتھ اس معاملے میں غور کرنی ہے کہ کیا ہم اس طرح کے نمازی ہیں؟ نہیں پڑھی ہوئی تو کبھی افسوس ہوا۔ میں نے پچھلے سے پچھلے جمعہ میں آپ کو خندق کی ہم بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھرے کافروں کے کہ میری اصل کی نماز کا وقت چاہتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہی الفاظ پڑھتے کہ میں بھی نہیں پڑھ سکتا، اصل کی نماز میں بھی نہیں پڑھ سکتا، اور کتنی بڑی بات کی کہ انسان کا مال اولاد سب کچھ چلا جائے، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنی اصل کی نماز ضائع ہو جانے کا نقصان۔ ہمیں اپنے نقصان کی پرواہ نہیں، اپنی اولادوں کے نقصان کی پرواہ نہیں، کتنے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں بے نمازی اور ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ دنیا کے لحاظ سے بہت فکر ہے، ہونی بھی چاہیے، دنیا کے لحاظ سے فکر نہیں، لیکن دین کی فکر سب سے غالب ہونی چاہیے، اور دین کی فکر بھی عقیدے کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ سب سے بڑھ کر عقیدہ، اپنی اولادوں کے عقیدے درست رکھیے، انہیں بتائیے کہ ہم اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے، اللہ کے نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، کتابوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور اس کے بعد نماز کے حوالے سے اپنی اولادوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 معاملات میں تاثیر کر، ایک نماز کے بارے میں اور ایک ادب سکھانے کے بارے میں، کہا اگر لاٹھی بھی اٹھانی پڑے یعنی بچوں کو مارنا بھی پڑے تو مارو، انہیں ادب سکھاؤ، وہ ادب اچھے بناؤ، بے ادب نہیں بناؤ، اور دوسرا انہیں نمازی بناؤ، بے نمازی بناؤ۔ تو یہ نماز خوف کی کیفیت سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتا دی کہ اگر کافروں سے آمنا سامنا ہے اور نماز کا وقت ہے اور ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں موجود ہیں تو آپ اہل ایمان کی 2 صفیں بنوا لیجیے، ایک آپ کے ساتھ نماز پڑھے، دوسری اسرا لے کر کے کھڑی رہے، جب ایک رکعت پڑھ کے وہ چلے جائیں جو آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں دوسرے آپ کے ساتھ پڑھ لیں، اور اس طرح اس کی تقریباً 6 کے قریب مختلف صورتیں بنتی ہیں نماز خوف کی، وہ حالات کے مطابق کس طرح کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا کہ 2 صفیں بن گئی، ایک صف میں ایک رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، دوسروں نے اٹھ کر اپنی ایک رکعت پڑھ کے 2 رکعتیں مکمل کر لی، نماز اب پیچھے والے آگے ہو گئے اور آگے والے پیچھے چلے گئے اور انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو گئے، ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہو گئی، ان کی 1 ہو گئی، اور انہوں نے پھر اٹھ کر کے اپنی 1 ادا کر لی۔ اس طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے امامت میں، قیام کیا، سارے 2 صفوں میں قیام کر رہے، رکوع کیا، اکٹھے کیا، پھر رکوع کے بعد سجدے میں جانا تھا، پہلی صف والے سجدے میں چلے گئے، دوسری والے نہیں، وہ اسلحہ لے کے کھڑے۔ اب پہلی والوں نے سجدہ مکمل کر لیا تو اس کے بعد دوسری صف والوں نے سجدہ کیا، یہ کیفیت، یہ مختلف حالات ہے، لیکن بات اصل میں کہ اس حالت میں بھی نماز موقوف نہیں، اور صلاۃ خوف اس حالت میں بھی ادا کرنی ہے کہ جب دشمن جو ہے وہ آپ کے سر پر موجود ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں بھی نماز ادا کرنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاد کرتے ہیں تو نماز نہیں ہے۔ تو اگر جہاد جیسا جو عظیم عمل ہے، کلائمیکس ہے، کیا انسان اپنی جان بھی اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اگر وہ نماز اس سے نہیں ہٹتی تو پھر ہمارے کاروباروں کی کیا حیثیت ہے، ہماری دکانداریوں کی کیا حیثیت ہے، ہمارے دنیا کی مصروفیات جو بہانے ہم کرتے ہوئے لگڑے، جن بہانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک جالے کی طرح جو ہوا کے خون سے اٹھ جانے والے ہیں، اتنے کمزور بہانے ہمارے ہوتے ہیں۔ ہاں میں جانا تو چاہتا تھا لیکن یہ نہیں کر پایا،
لیٹ ہو گیا، میں نہیں پڑھ سکا، یہ ہمارے ہاں بہت معاملہ خراب۔ تو وہیں سے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پڑھتے تو اب یہ تھا کہ یہ تو خواب دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمرہ کر رہے ہیں اور اب عمرے کے بغیر واپس جا رہے ہیں، عمرہ تو اگلے سال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ الحاکمین نے سورہ فتح میں یہ آیات بتا دی کہ آپ کا جو خواب تھا وہ سچا تھا اور یہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ آپ اگلے سال اللہ کی رحمت سے آئیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، اپنے سر کو منڈوائیں گے، اپنے بال کو کٹوائیں گے، یہ معاملات ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پھر جب واپس آئے ہیں اور واپسی پر جب مدینہ میں پہنچے، پھر خط جو میں پچھلے کی بات کرتا تھا لکھے، دنیا کے بادشاہوں کو، قبیلوں کے سرداروں کو خط لکھے، اسلام کی دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ ایک طرف سے تو فارغ البالی ہو گئی کہ 10 سال معاہدہ ہو گیا لڑائی، ایک طرف سے تبدیل ہو گئی، یہودیوں کا معاملہ بھی باقی تھا۔ تو خط لکھے بادشاہوں کو، میں نے کیسر روم کے بعد خط کی آپ کے سامنے پچھلے میں بات کی، اور خط لکھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بات آئی کہ دنیا کے بادشاہ اس خط کو نہیں پڑھتے پڑھواتے سنتے سناتے جس پر مہر نہ لگی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مہر بنوا لیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی، سونے کی پہلے انگوٹھی بنوائی اور اس پر کندھا تھا اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 الفاظ اس پر لکھے ہوئے۔ 3 دن کے قریب وہ پہنی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت کے مردوں پر سونے اور ریشم کو حرام کر دیا۔ ان اللہ حرم علی رجال امتی الذهب والحریر، اللہ نے میری امت کے مردوں پر سونے اور ریشم کو حرام کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے آپ کے نام میں دیکھا، آقا نے نبی کا نہیں، انہوں نے بھی بنوا لی سونے کی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دی سب سے انگوٹھیاں اتار دی اور جب پیغام سنا دیا کہ اللہ نے میری امت کے مردوں پر سونے اور ریشم کو حرام کر دیا، اب وہیں پہ وہ واقعہ تھا جو اسے حاصل کہتے میں آیا، انہیں نہیں ابھی اس بارے میں پتا، انگوٹھی پہنی سونے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، السلام علیکم، لیکن چہرہ تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیا، دھیان نہیں دیا انہوں نے۔ اب اس صحابی کی تو جان میں بنا ہے، یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہماری زندگی ہے، وہ مسکراتے ہیں تو ہم جیتے ہیں۔ اب ان کے چہرے پہ شکن آ گئی، ناراضگی کا اظہار ہوا، یہ کیوں ہوا؟ پھر پلٹ کے سلام کہا، پھر اسی طرح تیسری بار کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے تو صحیح، مجھ سے کون سی ایسی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر بال پہ سلوٹ آ گئی ہے، جبین نیاز میں سلوٹ آ گئی ہے، مجھے بتائیے تو صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتی کو کہا خوش ہو گئے، صحابی اس سے زیادہ خوش ہو گئے، آقا خوش ہو ہم خوش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو ہم خوش ہو گئے۔ اب باتیں ہوتی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، وہ صحابی اٹھ کے جانے لگے، ساتھ والے دوستوں نے کہا کہ انگوٹھی لے جاؤ، گھر کے کسی کام آ جائے گی، سونے کے بچے کی کام آئے، کسی کے کام آ جائے گی۔ انہوں نے بہت خوبصورت الفاظ کہا، بہت خوبصورت کہا، جس چیز کو آقا نے اتار کے پھینک دیا مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اسے اٹھا کر کے لے جاؤں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتار کے مجھے لے لیتے کسی اور کام دیا تو میں لے آتا، اتار کے پھینک دیے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اسے اٹھا کے لے جا سکتا۔ یہ تھی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں ان کے دلوں کی یہ ایمان کی اعلیٰ ترین کیفیتیں تھیں۔ اور پھر اسی موقع پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس سمامہ بن اسال، یہ نجد کے رئیس تھے، انہیں گرفتار کر کے لایا گیا، مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، کھجور کے تنے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے رئیس کو گرفتار کر کے لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، سمامہ کیا گرفتار کر کے پوچھتے ہیں کیا قیدی بنا کر، اچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی نازیبا جملہ کہا، کہتے ہوئے دل کانپتا ہے کہ آپ سے تو برا کوئی ہے ہی نہیں،
میرے شہر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا اس سے برا شہر ہے. پھر سارے سے کھلاؤ چلے گئے. اگلے دن پھر ایسا سماما کیا حال ہے؟ کہا اگر مجھے قتل کر دو گے تو میری قوم بدلا لے گی. اگر آپ مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دیں گے تو میں بھی کسی موقع پر آپ پر احسان کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ سماما آپ نے کہا. کہتے میں نے اپنی سواری کو لیا, مدینے سے باہر نکلا, بستی سے آبادی سے باہر نکلا, ایک کنویں پر بیٹھ گیا, کچھ ریلیکس ہوا, پانی وانی پیا. میں سوچنے لگا اس سارے معاملے کو کہ جس طرح کا میرا رویہ تھا, جس طرح میں بولا تھا, اگر یہ دنیا کے بادشاہ ہوتے اور دنیا کے طالب ہوتے, جس طرح میں نے گستاخی کی ہے مجھے برباد قتل کروا دے. یہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور انسانیت کی اصلاح کے لیے آئے ہیں. کہتے جب یہ بات میرے دل نے قبول کر لی, میں واپس پلٹا مسجد نبوی کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد وقت زیادہ ہوتا تو مسجد بھی گزرتا, ہماری طرح نہیں. جو وقت ہوتا کوشش کرتے کہ مسجد میں وقت گزرے, کیونکہ یہ سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی, یہ اللہ کے گھر. سماما ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تھا, جاؤ بھائی اپنے گھر. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جسم کو باندھ کے چھوڑا, جو گرے لگی تھی, جو رسیاں بندھی تھی وہ جسم پر تھی, اسے سے آپ نے آزاد کر دیا. لیکن جو آپ کی محبت دل میں جاتی ہے, یہ قید ایسی ہے کہ اس قید سے کوئی رہائی نہیں. میں تو آپ کا غلام بننے کے لیے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باتیں ہوئی پتا چلا کہ مکے والوں نے بہت ظلم کیے, بہت کچھ ایسا کیا, تو ان کے علاقے سے گزر کر ان کے علاقے سے گندم آتی تھی مکہ میں. آج کے بعد ختم, میرے علاقے سے مکے میں گندم نہیں جائے گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے والے آ کر کے اجازت نامہ لے کے نہیں جائیں گے. چلے کہ اپنے علاقے سے گندم بند کر دیں. مکے میں ہر سالی بنی, یہ کیا بنا؟ اب پھر ابو سفیان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو مکے کے بڑے رئیس تھے, مسلمان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نامہ لینے کے لیے کہ آپ کی قوم تو بھوکی مر رہی ہے, قریش بھوکے مر رہے ہیں مکہ میں, اناج نہیں پہنچ رہا, سماما اناج آنے نہیں دے رہا. وہ کہتے ہیں کہ آپ اجازت دیں گے تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی قوم کی اس حالت کا پتہ چلا تو جو کچھ گھر میں تھا وہ لا کر کے دے دیا, جاؤ مکے کے غرباء میں میری طرف سے تقسیم کر دینا. اور سماما کے نام پہ رکا لکھوا دیا کہ سماما میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری وجہ سے بھوک میں مبتلا ہوں. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی گندم کو بحال کریں. یہ رویہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کسی موقع پر 6 ہجری میں نماز استسقاء پہلی بار ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے صلاۃ خوف تھی کہ نماز استسقاء. استسقاء کیا؟ ساتھی لفظ آپ نے اکثر اپنے اردو میں پڑھتے ہیں, پلانے والے, پینا. بارش نہیں ہو رہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ درخت خشک ہو گئے, جانوروں کے لیے چارہ نہیں رہا, پانی دستیاب نہیں ہے, کنوؤں کے پانی کم ہوتے جا رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے تو بارش ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ فلاں دن سب نکلیں گے صبح عیدگاہ کی طرف. عیدگاہ صبح سب نکلیں گے, لوگوں کو لے کے نکلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے عیدگاہ میں, اور 2 رکعت ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 رکعت نماز سب کو پڑھائی. یہ ہے صلاۃ الاستسقاء, پانی بارش مانگنے کی نماز. 2 رکعت ادا کی, اور پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھی, دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ. اس طرح جمعے میں بھی آقا کا اسی طرح پڑھتے. جب تلاوت کرنے کے بعد نماز پڑھا لی, رکوع اکبر سے صحابہ کرام کی طرف کیا, اپنی چادر جو لیتے تھے اس کو پلٹایا, نیچے والا حصہ اوپر کیا, اوپر والا نیچے کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی, بڑی گڑگڑا کر
ہمیں بارش عطا کر دے، ہم پیاسے ہیں ہمیں پلا دے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، چاروں طرف سے بادل آنے لگے، ٹکڑیاں بادلوں کی آنے لگی، پھر وہ اکٹھے ہوئے، ابھی دعا مکمل ہوئی تو بارش ہوئی۔ ہمیں گھروں میں پہنچنا مشکل ہو گیا کہ ہم بھاگتے ہوئے پھر اپنے گھروں کی طرف پہنچے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال میں یہ مشروع خطوں کا معاملہ کیا گیا، بادشاہوں نے لکھے۔ اسی طرح ایک بڑا معاملہ پھر آیا خیبر۔ یہودیوں نے بہت تنگ کیا مدینے میں آ کر کے، ان لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مسلسل سازشیں کرتے رہے، مسلسل بدر کافی لڑو ان سے، ہم تمہارے ساتھ، احد میں بھی ایسے، خندق میں بھی ایسے۔ کون سا ایسا موقع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کے خلاف یہودیوں نے سازش کی؟ پھر یہاں تک انہوں نے تدبیر کی کہ ایسا کرو کچھ لوگ تیار ہو، وہ صبح جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر کے کہیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے کچھ لوگ مسجد نبوی میں جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کے کہیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، مسلمان ہو جائیں گے، شام تک وہاں رہیں، سارا دن ٹائم اسپینڈ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور شام کو کہیں ہم تو مسلمان ہوئے تھے، آگے بیٹھے تھے مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ وہ جب واپس پلٹیں گے یہودیت کی طرف تو جو لوگ اسلام کی طرف رغبت رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں اسلام کی طرف تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی ہے یا جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہودیوں کے مولوی مسلمان ہوئے تھے واپس پلٹ گئے، تو وہ جو مسلمان ہونا چاہتے تھے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس حد تک سازش کی ہے اللہ نے قرآن کریم میں وہ بتا دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں، اور یہ اس طرح کا پلان کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں گے، اسلام کا دعویٰ کریں گے، شام کو پلٹ جائیں گے، تاکہ کمزور مسلمان اور جو اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، ان کے دل میں اسلام کی جو محبت جاتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے یہ بھی تھا کہ عرب لوگ سمجھتے تھے کہ یہودی کتاب کا علم جانتے ہیں، کتابوں کا، ان کو کچھ پتہ نہیں، اگر وہی ایسا کریں گے تو دوسرے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار انہیں دلاوطن کیا، یہاں سے نکالا، ان کو ایسا بچہ تھا یہاں سے نکالا، یہ سارے جا کر کے بیٹھ گئے خیبر میں، یہ سارے خیبر میں جا کر کے یہودی بیٹھ گئے۔ جب خیبر میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشرکین مکہ سے تو معاہدہ ہو گیا، اب ان سے نپٹتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ایک وہ بڑا معاملہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک معاملے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے، جہاں بیٹھے تھے انہوں نے سازش کی کہ اوپر سے کوئی بھاری پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرا دے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اوپر سے کچھ پتھر گرا دے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ یہ ساری سازشیں ہوتی کرتے تھے، انہیں وہاں سے جلا وطن نہیں کر دیا گیا، نکال دیا، خیبر میں آ کے وہ پھر اسی طرح کوئی سلسلہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں اس طرف کوچ کیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کچھ قلعے تھے، وہ قلعے فتح ہوتے گئے، ایک پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، فتح ہو گیا، عمر رضی اللہ عنہ، مختلف صحابہ کرام مختلف قلعے فتح کرتے گئے، اور آخر پہ خیبر کا بڑا قلعہ آ گیا۔ اب یہ فتح نہیں ہوا، وہ معصور ہو گئے اندر، یہودیوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا، یہ فتح نہیں ہوا۔ دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، میں ان کو جھنڈا دوں گا۔ صحابہ کرام بڑے بڑے جلیل القدر کہتے ہیں زندگی میں کبھی کسی چیز کی تمنا نہیں ہوئی، لیکن اس دن تمنا ہوئی کہ یہ اتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قائم کر دیا، کاش ہم ہوں، خاص طور پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہ میرے دل میں خواہش تھی کہ کل جھنڈا مجھ کو ملے۔ صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کدھر ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں میں درد ہے، بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ کی شفاعت کر علی یہ
جھنڈا پکڑو اور جاؤ. کہا جی جاتے پھر مارنا ہے نہیں. یہاں پر وہ الفاظ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک انسان اگر آپ کی دعوت پر، آپ کے کہنے پر، آپ کی پکار پر، آپ کے سمجھانے پر ایک انسان دین کی طرف آ جائے تو عرب میں سب سے مہنگا اور سب سے رئیس اس بندے کو سمجھتے تھے جس کے پاس صرف اونٹ ہوتے تھے. یوں سمجھ لیں کہ آج کے دور میں جس کے پاس مرسڈیز ہے، عرب میں اسے وہ سمجھا جاتا تھا جس کے پاس صرف اونٹ ہوتے تھے. کہا علی ایک انسان اگر تمہاری دعوت پر مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، دین کی طرف آ جائے، ان سرخ اونٹوں کے ملنے سے یہ کام بہتر ہے. ایک بندہ بھی مسلمان ہو. علی رضی اللہ تعالیٰ کے اللہ نے کامیابیاں عطا کر دی. خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. یہودیت کو یہاں سے بھاگنا پڑا. یہودیوں کو یہاں سے بھاگنا پڑا. یہیں پر دو چیزیں حرام کی گئی. دو چیزیں یہاں پر بڑی حرام کی گئی. اس سے پہلے گھریلو گدوں کا گوشت کھایا جاتا ہے. گدوں کے گوشت کھایا جاتا ہے. اس وقت بھی صحابہ کہتے ہیں ہم نے پکنے کے لیے ہانڈیاں چولہوں پہ رکھی ہوئی کہ اعلان کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمر الاہلیہ کی کو حرام کر دیا. یہ گھریلو گدھا کے گوشت کو جو ہے وہ حرام کر دیا گیا. اب صحابہ کرام نے جو چولہے پہ رکھی ہوئی ہنڈیا ہے اس میں سالن بن رہا ہے ان کو پلٹا دیا کہ نہیں اب یہ نہیں استعمال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو گیا. اور دوسرا نکاح متا تھا. یہ مؤقت نکاح ہوتا تھا. عرب میں پرانا قدیم چلا رہا تھا. وقت کی تعین کر لیں، مرد عورت راضی ہو جائے تو جتنے وقت تک کے لیے ہو سکتا ہے وہ نکاح ہو جائے. نکاح متا. خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا اس کا کہ یہ جو دور جاہلیت کا چلا آ رہا تھا اسے حرام کر دیا گیا. اس کو حرام کر دیا گیا. دور جاہلیت کے اس نکاح خیبر میں دو چیزیں تھیں، گھریلو گدوں کا گوشت اور نکاح متا. اس کو حرام کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہاں سے واپس پڑھ کے جو خواتین کچھ قیدی بنی تھی ان میں ایک سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب. حیی بن اخطب یہود کا سب سے بڑا سردار تھا. ان کی بیٹی یہ بھی قید ہوئی. کسی نے آگے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار کی بیٹی نہیں، اگر آپ ان سے نکاح کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، انہیں آزاد کر کے ان سے پھر نکاح کیا. یہ پھر ام المومنین میں بنی سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر راستے میں ہی نکاح ولیمہ دیا. خیبر سے آتے ہوئے ان کے لیے ولیمے کا انتظام کیا اور صحابہ کرام نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. جس کے پاس جو کچھ تھا دسترخوان لگ گیا، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آیا اور دسترخوان پہ رکھ دیا اور سب نے مل کر کے یہ ولیمہ کیا. ہماری طرح ولیمے نہیں ہوتے، نہ ہماری طرح شادیاں ہوتی. ہم نے جتنا بڑا بوجھ اس معاملے میں رکھ لیا ہے، جتنا ہم نے بوجھ رکھ لیا ہے، ایک کھانے سے رکھ جاتے ولیمے بس. اور وہ بھی لڑکے کی ذمہ داری ہے، لڑکی والوں کی طرف ایک کھانا بھی نہیں. اور جتنے تکلفات اور جتنے معاملات ہم نے بڑھا دیے، میں اکثر جو کہتا ہوں آپ کو کہ ہم نے اس وجہ سے زنا کے راستے آنے. نکاح کے راستوں کو آسان کر دو، زنا کے راستے اپنے آپ بن گئے. نکاح کرنا آسان سے تو کون برائی کی طرف جائے گا؟ لیکن وہ جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں اس نے ایسے کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے اتنا دیا، اور کتنی ایسی ہوتی ہیں کروڑوں کے حساب سے رکھتے. کس کی شریعت ہے؟ کس کے دین کو ماننے والے؟ وہ راستے میں آ رہے ہیں، شادی ہو گئی ہے، راستے میں ولیمہ کر لیا اور جو کچھ میسر تھا اسی کے ساتھ ولیمہ کر لیا. جو کچھ میسر تھا یہ نہیں سوچا جائے گا مدینے میں کوئی بڑے ٹینٹ شیٹ لگائیں گے، یہ کرے گا. تو بڑا سادہ سا معاملہ ہے، سادہ سا معاملات ہیں جنہیں ہم نے بہت گمبھیر کر لیا. تو یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آج بھی ہم شادی کی بات اپنے داماد کی کوشش کرتے ہیں سونے کی انگوٹھی پہنائیں. آگ کا انگارہ ہے جو ہم آگ کو اس کی انگلی میں پہنا رہے ہیں. آگ ہے یہ آگ، یہ سونا نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے حرام کر دیا ہے، پھر اس کو پہننا پہنانا یا اپنے معاشرتی اسٹیٹس کے لیے کہ ہمارا اسٹیٹس ہی رہتا داماد کو یہ نہ پہنائے. لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، خاندان کیا کہے گا. چھوڑ دیں بات، خاندان کیا کہے گا یہ بڑی چیز نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ بڑی چیز نہیں ہے، اللہ کیا کہے گا یہ سب سے بڑی چیز ہے. اللہ پوچھ لیں گے کہ جب میں نے حرام کیا تھا تو نے کیوں پہنائی؟ پھر میرے پاس آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی جواب ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں. یا اللہ زمانہ نہیں جینے دیتا تھا. اللہ کہتے ہیں زندگی تو میں نے دی تھی کہ زمانے نے دی تھی؟ زندگی میں نے تمہیں دی، زمانے نے نہیں دی تھی. لوگوں نے زندگی نہیں دی تھی تمہیں، زندگی میں نے دی تھی. حکم تو میرا چلنا چاہیے. یہ پوری 6 فٹ کی باڈی میں نے تمہیں دی تھی. ہم بات کر رہے تھے 6 ہجری کے واقعات کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد واپس پلٹے، یہیں پر صلاۃ خوف پھر نماز استسقاء کا ادا کرنا، یہ دونوں اسی سن اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر کو فتح کرنا، یہ بھی اسی سن میں ہوا. اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا کی اور یہیں پر پھر صلح ممتحنہ کی کچھ آیات کی کہ جب معاہدہ ہو گیا کہ کوئی مرد جو ہے مسلمان ہو جائے گا تو کافر واپس لے جا سکتے ہیں، جس میں خواتین نہیں. تو بہت ساری خواتین مسلمان ہو کر کے جب آتی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے. بیعت کی چیزوں پہ ہوتی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. مردوں سے بھی یہ بیعت، سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. دوسری چیز یہ ہوتی چوری نہیں کرتے. دوسری چیز زنا نہیں کرتے. تیسری چیز چوری نہیں کرتے. چوتھی چیز کسی پر بہتان نہیں لگانا، کسی پر الزام نہیں لگانا کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسا ہے. یہ الزامات نہیں لگانا، بہتان کا راضی نہیں کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی. ان چیزوں پر بیعت دیتے. یہ بیعت کے سلسلے میں کبھی چلا پھر ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو یہ بیعت کا سلسلہ لیکن ہاں بیعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مردوں کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت دیتے، خواتین سے کبھی ایسی بیعت نہیں. زبانی اقرار کروا دیتے کہ تم یہ کرو گی، یہ کرو گی، یہ کرو گی، یہ کرو گی، اور یہ کام نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے. وہ اقرار کرتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت ہو گئی. کوئی ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے، مردوں سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت دیتے تھے. تو اللہ حاکمین کی طرف سے پھر اسی سن میں وہ گھریلو گدوں کے گوشت کو حرام کیا گیا، بھٹا کو حرام کیا گیا اور مردوں کے لیے سونے اور ریشم کو حرام کیا گیا. مردوں کے لیے سونے اور ریشم کو حرام کیا گیا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی اسے اتار کر پھینکا، پھر چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر اسی طرح 3 الفاظ لکھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، پھر رسول اس کے نیچے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے. اور یہ مہر لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں خط بھیجتے، جب بھی کہیں تقریباً تاریخی اداروں میں لکھا ہے 250 کے قریب خطوط بھیجے مختلف قبیلوں میں مختلف لوگوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 250 خط لکھوائے اپنی زندگی میں اور ان خطوں کے انتظام پر مہر لگاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آخری انگلی پہ بعض دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، کبھی بائیں ہاتھ میں انگلی پہن لیتے تھے. یہ اور اس کا نتیجہ جو مہر اندر کی طرف، اور جب کبھی خط پہ مہر لگاتے اسے سیاہی لگا کے اس طرح خط کے آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا کرتے. یہ طریقہ ہے نبی علیہ السلام کا طریق رہا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جمعہ میں 7 ہجری کے واقعات اور اسی میں ایک تو عمرۃ القضاء آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ جا کر کے کیا، جو مکے والوں سے معاہدہ ہو چکا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ معاملات ہوئے انشاءاللہ خطوط کے حوالے سے بات وہ کہاں کہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے، ان کی تعداد کتنی تھی، کون کون سے بادشاہ کو بھیجے اور ان کا رسپانس کیا تھا بادشاہوں سے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خط پہنچے جس ملک میں پہنچے سن کے کسی نے تو اپنی آنکھ
संभालने वाले कौन थे, अपने आप को बर्बाद करने वाले कौन थे। इंशाअल्लाह वो तकरीबन 10 के करीब है इसके बाद। और फिर रसूल के खत का मजमून क्या था, जो बादशाह को खत लिखवाए थे उनमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबारत क्या लिखवाई थी, और खत लिखने वाले कौन कौन थे, लेके जाने वाले कौन कौन थे। ये इंशाअल्लाह तफसील से मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा अगले जुमा में इन पर गुफ्तगू करने की। अल्लाह हम सबको सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, हम सबकी कमी कोताही से दरगुजर फरमाए, हम सबकी सुस्तियों को दूर फरमाए, अपने दीन के इस्तिकामत नसीब फरमाए। हम हमारी जिंदगी में जो कमी कोताही है अपने फजल अपनी रहमत से हमारे हम सबको माफ फरमाए। जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को वालिदैन में अपने स्टैंडर्ड बनाए, और जो हमारे बहन भाई औलाद से नेमत से महरूम है अल्लाह के उनकी जोड़ियों की बारबार कर दे, उन्हें भी ढेर सारे औलाद अता फरमाए। जितने भी हमारे बहन भाई बीमार हैं वो किसी भी फर्ज में है, उनके अमराज रूहानी है या जिस्मानी, मालिक सबको मुकम्मल सेहत अता फरमाए, ऐसी सेहत अता फरमाए जो सब कमजोरियों को खत्म कर देने वाली है। जो बेरोजगार हैं अल्लाह उन्हें हलाल तय्यब और वाफिर रिज़्क़ अता फरमाए, जो मकरूज हैं मालिक उनके कर्जों में आसानियां पैदा फरमाए, और जो अपनी औलाद के मामले में, खास तौर पर बेटियों के मामले में, उनके रिश्तों के मामले में परेशान है अल्लाह उनकी हाजत रवाई करे, उनकी मुश्किलात को दूर फरमाए। अल्लाह जो हमारे वालिदैन दोस्त अहबाब इस दुनिया को छोड़ के आपकी बारगाह में पहुंचे उन सब की मग़फ़िरत फरमाइए।